ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے آئیں گے اور مجھے پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے، سولی پہ چڑھا دیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اللہ مجھے زندہ اٹھا لے گا، تو کیا تم میں سے کوئی میری جگہ اپنی جان دینے کو تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو میرا ہم شکل بنا دے گا اور میری جگہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، کیا تم تیار ہو؟ ایک نوجوان آگے بڑھا، کہا کہ میں تیار ہوں، اے عیسیٰ میں آپ کی جگہ جان دینے کو تیار ہوں۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ پولیس والے آئے، جب تک پولیس والے آتے بادشاہ سلامت کے، تب تک آسمان سے 4 فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور باڈی کے ساتھ زندہ آسمان پر لے کے چلے گئے۔ اور یہاں ان کے جو 12 حواری تھے، جو ان کے 12 اسٹوڈنٹ تھے، ان میں سے ایک نوجوان کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، پولیس والے اس کو لے کر گئے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اور یہودی آج تک کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، لیکن اللہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے، عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھایا ہے، بل رفعہ اللہ، بلکہ عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال، 33 ایئرس۔ کتنی عمر تھی؟ 33 سال۔ اور قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ ملک شام کے اندر ایک شہر ہے دمشق، دمشق میں ایک مسجد ہے، ایک مینار ہے، اس کا نام ہے المنارۃ البیضاء، اس مینار کے پاس آئیں گے اور 2 فرشتوں کے ہاتھ کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے آئیں گے، اور فجر کے ٹائم آئیں گے، جب فجر کی جماعت اقامت ہو رہی ہوگی اس ٹائم آئیں گے، اور جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور آنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ دجال کو قتل کریں گے، دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، وہ آ کے دنیا میں دجال کو تلاش کریں گے، اور دجال کہاں ملے گا؟ باب لد کے پاس ایک جگہ ہے، اس جگہ دجال کو پکڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، سور کو ختم کریں گے، دنیا سے سور ختم کر دیں گے، اور جتنے یہودی اور عیسائی ہیں، جتنے اللہ کے لیے بیٹا کہنے والے، سن آف گاڈ کہنے والے، سب کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد پھر کوئی کافر اور مشرک نہیں بچے گا دنیا میں، اور یہ جو کراس پہنتے، صلیب پہنتے، اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، متواتر حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ ان سے مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے کہیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے۔ دسترخوان کو عربی میں کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے بتاؤ؟ مائدہ، قرآن کی ایک سورت ہے، اس کا نام بھی سورہ مائدہ، اسی مائدہ کے اوپر پڑا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریوں نے کہا اے عیسیٰ، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، کیسا غلط سوال کر رہے ہو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ ناراض مت ہوئیے، ہمارا مقصد غلط نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں، لیکن وہ ایمان اور مضبوط ہو جائے، ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، لہٰذا اگر ہو سکے تو اللہ سے دعا کر دیجیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، اے اللہ ایک دسترخوان اتار دے، اور یہ دسترخوان جب اترے تو یہ ہمارے لیے ایک تہوار بن جائے، ہمارے لیے خوشی کا موقع بن جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم دسترخوان اتاریں گے، مگر دسترخوان اترنے کے بعد اب اگر کسی نے اللہ کا انکار کیا اور تمہارا انکار کیا اے عیسیٰ، تو ہم ایسا عذاب دیں گے، دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے، عیسائی کا مطلب یہاں وہ عیسائی نہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے اتنی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر ہم وہ دسترخوان اتاریں گے تو ہم سخت عذاب دیں گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، تو ڈر گئے اور بولے اے عیسیٰ، ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے، اور وہ دسترخوان آسمان سے نہیں اترا، وہ نہیں اترا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص بات اور یاد رکھیے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ کہتے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا باپ کون ہے؟ باپ اللہ ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، ایک آیت میں اللہ نے عیسائیوں کے پورے عقیدے کی تردید کر دی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔
आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे हो क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए। अरे आदम को तो अल्लाह ने बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा किया। आदम को तो डायरेक्ट मिट्टी से बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और कहा हो जाओ, आदम अलैहिस्सलाम हो गए। लिहाजा अगर बगैर बाप के पैदा होने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत होनी चाहिए तो फिर तो आदम की भी इबादत होनी चाहिए। आदम को भी अल्लाह का नौजुबिल्लाह बेटा कहना चाहिए, वो तो बगैर बाप और बगैर माँ दोनों के बगैर पैदा हुए। तो ईसाइयों के अकीदे की तरदीद कुरान में जगह जगह की। और कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में अल्लाह पूछेगा, ऐ ईसा क्या तुमने कहा था कि मुझे माबूद बना लो, मेरी इबादत करो, मुझे अल्लाह का बेटा कहो? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक, ऐ अल्लाह मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूं जिसका मुझे हक हासिल नहीं। ऐ अल्लाह मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, मैंने जब भी अपनी कौम से कहा यही कहा है, अने अबुदुल्लाह कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। तो ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।